اسٹیٹ بینک نے آج مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے اور شرح سود میں کوئی اضافہ نہیں کیا ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کے مطابق مہنگائی مئی میں 38% کی سطح دیکھ کر پیک کر چکی ہے، اور اگر کوئی اندیکھی ڈیولپمنٹس نہ ہوئیں تو مہنگائی جون کے بعد نیچے آئے گی۔ اور ظاہر ہے اس سب کے لیے ایک طرف بین الاقوامی مارکیٹس میں تیل اور گیس کی قیمتوں کا نیچے رہنا اہم ہے، جو آج بھی تقریباً 4% سے زائد گری تھیں، تو دوسری طرف پاکستان کا IMF کے پروگرام میں جانا بھی اہم ہے تاکہ روپیہ مستحکم رہے اور امپورٹڈ انفلیشن کا خطرہ نہ بڑھے۔ حکومت نے اگلے مالی سال کی بجٹ تجاویز پیش کر دی ہیں اور اس حوالے سے نئی قیاس سرائیاں شروع ہو گئی ہیں کہ IMF کا اس پر کیا رد عمل ہوگا۔ IMF پروگرام کی مدت ختم ہونے میں صرف 18 دن باقی رہ گئے ہیں، لیکن اس کے نوے ریویو کے مکمل ہونے کے حوالے سے غیر یقینی اب بھی برقرار ہے۔ وزیر اعظم اور حکومتی معاشی ٹیم اس حوالے سے مختلف بیانات دے رہے ہیں۔ وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث پاشا نے آج سینٹ میں صحافیوں کو بتایا کہ ماہرین معیشت بہت سارے آپشنز پر غور کرتے ہیں، مگر مجھے پوری امید ہے کہ ہماری پہلی ترجیح یعنی IMF پروگرام ہی آگے بڑھے گا۔ IMF کا 9th ریویو ہوگا اور ہم کبھی امید ہے ہمیں ہوگا۔ IMF کو خود اندازہ ہے کہ ہم نے ان کے لیے بڑے پرائر ایکشنز لیے۔ ہم اکانومسٹ بہت ہمیں عادت ہوتی ہے کہ ہم سینیریوز بناتے ہیں، سینیریو 1 یہ اسمپشنز، سینیریو 2 فلانے ایگزمپشنز۔ تو ایسی انالیسس تو دنیا میں ہوتی ہے، کمپلسری ہے، رسپانسبل گورنمنٹس کرتی ہیں، وہ ہمارے پاس ہے اور ہم اس پہ کام بھی کر رہے ہیں۔ ہماری کبھی امید یہ ہے کہ ہمارا آپشن 1 جو کہ IMF کا ہے وہی آگے بڑھے۔ جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف مسلسل اپنے بیانات میں پہلے عوام کو امید دلاتے ہیں کہ اسی ماہ IMF کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدہ ہو جائے گا، لیکن ساتھ ہی دوسرے جملے میں عوام کو ڈراتے بھی ہیں کہ اگر IMF پروگرام بحال نہیں ہوا تو پاکستانی بہت مضبوط قوم ہے۔ پہلے یہ بات انہوں نے ترکیہ کے خبر رساں ادارے کو انٹرویو میں کہی، پھر کل ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہی بات دہرائی۔ IMF کا معاہدہ اسی مہینے میں ہوگا اور IMF کے اس معاہدے کے نتیجے میں ہمیں بلینز آف ڈالرز کی وہ ملیں گی۔ مجھے پوری امید ہے، لیکن اگر کوئی تاخیر ہوئی تو انشاءاللہ پھر میں آپ سے خطاب کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو بڑی وسائل سے نوازا ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں۔ اسد امید نیوز مہتاب حیدر صاحب موجود ہیں۔ مہتاب صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ سب کیا ہو رہا ہے وزارت خزانہ میں؟ حکومت میں مکس سگنلز ہیں، کبھی کہتے ہیں پلان بی موجود ہے، پھر کہتے ہیں نہیں ہے، کہتے ہیں IMF کا پروگرام ہونے والا ہے، MD IMF سے خود بات کی ہے، ساری شرائط پوری کر دی ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں ہوا تو قوم بڑی مضبوط ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ سر 3 چیزیں ہیں جو IMF کا کنسرن ہے۔ ایک تو ایکسٹرنل فائنینسنگ کا ایشو ہے۔ IMF کی اسیسمنٹ کے مطابق ہماری ایکسٹرنل فائنینسنگ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری نہیں ہوئی۔ دوسرا جو بجٹری نمبرز حکومت نے دیے ہیں اس پہ IMF اپنی مختلف کلیریفیکیشنز مانگ رہا ہے، لیکن انہوں نے ابھی تک، جب تک میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اپنا کوئی رسپانس حکومت پاکستان کے ساتھ شیئر نہیں کیا۔ اور تیسرا پھر وہی مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ، اس کے اندر کوئی کسی قسم کی ڈسٹارشن نہ ہو۔ اب 2 جو ایشوز ہیں، پہلے یہ بجٹری فریم ورک ایگریمنٹ جب تک نہیں ہوگا بات آگے نہیں بڑھے گی۔ اور آپ دیکھ لیں کہ 9ویں ریویو میں یعنی 7 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ IMF کے ساتھ پہلے تو مذاکرات ہی نہیں شروع ہو رہے تھے، پھر مذاکرات شروع ہوئے، متعدد اقدامات حکومت نے کیے، ٹف میجرز بھی لیے، اس کے باوجود بھی پاکستان اور IMF کے درمیان اسٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں ہو سکا۔ اب یہ جو رواں ہفتہ ہے یہی ٹائم فریم ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی بات چیت ہو جائے، کوئی معجزہ ہو جائے، تو اس کے بارے میں کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا، چونکہ ابھی تک فائنانس منسٹر نے بھی آج ICAP کا جو بجٹ کا سیمینار تھا اس میں کہا کہ وی آر اسٹل ہوپ فل۔ لیکن اب جو ہوپ ہے وہ اس ویک کے اندر اگر پوری ہوئی تو ہوئی، چونکہ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ سٹاف لیول ایگریمنٹ کے بعد بھی کم از کم 10 سے 15 دن تو IMF کو چاہیے کہ وہ سٹاف لیول ایگریمنٹ کو بورڈ کے اندر لے کر جا سکے۔ تو یہ صرف مسئلہ بجٹ وقت کے ساتھ ختم ہو اوپر رہی رہ گیا کہ بجٹ کے اوپر وزیر خزانہ جمعے کو ہمیں بتا رہے تھے کہ IMF کو تو اس سے زیادہ ہم نے کوئی 6.9% کے آس پاس بھیجا تھا، اس کے بعد ہم نے نمبرز کو کم کیا اور 6.5% پر ڈیفیسٹ کو لے کے آئے ہیں۔ یہی اب ایک کنٹینشن رہ گئی ہے۔ باقی اگر جو $2 ارب کا انتظام کرنا تھا جس پر وزیر خزانہ ظاہر کہہ رہے تھے کہ ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ آپ کے ٹارگٹ سے کم کیا ہے، تو اس پر اتفاق ہو گیا یا وہ والے بھی معاملات ابھی تک موجود ہیں؟ ابھی تک وہ معاملات بھی موجود ہیں جی۔ ایکسٹرنل فائنینسنگ پہ ابھی تک ایگریمنٹ نہیں ہوا۔ بجٹری نمبرز پہ اب IMF کا رسپانس دیکھنا باقی ہے کہ کیا یہ بجٹری نمبر سسٹینیبل ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ جو جس طرح کی ایکسپینشنری جو ہے وہ حکومت لے کر آئی ہے بجٹ کی چیزیں، اب IMF کا پاکستان کے ساتھ اگر بجٹری فریم ورک پہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی، لیکن ابھی تک IMF کی طرف سے چونکہ فارمل رسپانس اس کے اوپر نہیں آیا،
اس لیے ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ اس کے بارے میں کیا ہوگا. لیکن وہ تینوں ایشوز جو آج سے 10 یا 15 دن پہلے کھڑے تھے, وہ 3 ایشوز ابھی تک وہاں پہ موجود ہے. ایکسٹرنل فائنینسنگ کے گیپ پہ ایگریمنٹ نہیں ہے, بجٹ پہ ایگریمنٹ نہیں ہے, اور مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ پہ آپ کو یاد ہوگا جب لاسٹ ٹائم میری آپ سے ہم نے بات کی تھی آپ کے پروگرام میں, تو اس دن وہ جو کیا تھا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے انٹر بینک ریٹ پہ, وہ میں اس ٹائم بھی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سسٹینیبل نہیں ہوگا چونکہ فنڈامنٹلز ٹھیک نہیں ہیں. اور ابھی آپ نے پھر دیکھا کہ اس کے اندر موومنٹ دوبارہ سے شروع ہوئی. تو بنیادی طور پہ وہ جب تک سسٹینیبلٹی کو آئی ایم ایف انشور نہیں کرے گا تب تک یہ سٹاف لیول ایگریمنٹ مشکل ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہی دیکھیں ڈار صاحب دوسری بات بھی کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف یا نہ کوئی آئی ایم ایف کے بغیر بھی ہم ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کریں گے اپنے بائی لیٹرل کریڈیٹرز کے ساتھ. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی موو ہے چونکہ اس کے بغیر اگلے سال کے لیے ہمیں بریدنگ سپیس نہیں ملے گا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ $23 بلین کی ڈیٹ سروسنگ کی ریکوائرمنٹس ہیں, ہم یہاں پہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ $25 بلین کی ہیں. لیکن یہ 23 سے $25 بلین کو رول اوور کے ساتھ بھی مینج کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا, اور اس کے لیے پاکستان کو ڈیٹ ریسٹرکچرنگ جو اپنے بائی لیٹرل کریڈیٹرز ہیں اور خاص کر چائنا ہے, چائنا کا وہ نام نہیں لیتے, ان سے یہ حاصل کرنا پڑے گا, تو تب ہی ہمیں بریدنگ سپیس ملے گی.